کالی گھاٹی کے جنگل میں شیر کی دھاڑ سے زیادہ خوفناک اگر کوئی آواز ہو سکتی تھی تو وہ اس رات سنائی دینے والی ایک ناتواں بچی کے رونے کی آواز تھی۔ وہ آواز کسی انسانی گلے کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے درد اور بھوک نے مل کر جنگل کے سینے میں ایک سوراخ کر دیا ہو۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور شدید دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، مگر اس دھند اور تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی وہ باریک اور لرزتی ہوئی آواز سیدھی میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں دلاور تھا، وہ ڈکیت جس کے نام سے مسافر کانپتے تھے، مگر اس رات اس بچے کی چیخوں نے میرے وجود میں ایک انجانی کپکپی طاری کر دی تھی۔ یہ سب کچھ چند لمحے پہلے شروع ہوا تھا، جب ایک بھیانک دھماکے نے جنگل کی خاموشی کو توڑا تھا۔ ایک تیز رفتار سیاہ پراڈو گاڑی جو شاید ہوا سے باتیں کر رہی تھی، ہائی وے کے خونی موڑ سے پھسل کر کلا بازیاں کھاتی ہوئی نیچے کھائی میں آ گری تھی۔ گاڑی کا لوہا مڑ چکا تھا، شیشے ریزہ ریزہ ہو چکے تھے اور انجن سے اٹھتا ہوا دھواں دھند میں مل کر عجیب و غریب اشکال بنا رہا تھا۔ میں جو شکار کی تلاش میں درخت پر بیٹھا تھا فوراً نیچے اترا تھا۔ میرا مقصد لوٹ مار تھا۔ میں وہاں بکھرے ہوئے زیورات اور نوٹ سمیٹنے گیا تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی جس چیز نے میرے قدم جکڑ لیے وہ دولت کی چمک نہیں بلکہ گاڑی کے پچھلے حصے سے آتی ہوئی وہ دل خراش آواز تھی۔ میں گاڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اگلی سیٹ پر ایک مرد اور عورت خون میں لت پت بے ہوش پڑے تھے۔ شاید وہ مر چکے تھے یا پھر موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے، لیکن میرا دھیان ان کی طرف نہیں گیا۔ میری ٹارچ کی روشنی سیدھی پچھلی سیٹ کے اس کونے پر پڑی جہاں دنیا کا سب سے دردناک منظر میرا منتظر تھا۔ گاڑی الٹی ہونے کی وجہ سے سیٹیں دب چکی تھیں اور ان کے درمیان بمشکل 2 سال کی ایک بچی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کا چھوٹا سا فراک پھٹ چکا تھا اور اس کے ننھے ہاتھوں پر خراشیں تھیں۔ وہ پھنسی ہوئی تھی اور بھوک اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ ہر ہچکی کے ساتھ ایک ہی لفظ دہرا رہی تھی جو شاید اس وقت اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا: دودھ، دودھ، جسے وہ دودو پینا ہے، دودو کہہ کر رو رہی تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سے سخت مناظر دیکھے تھے۔ میں نے لوگوں کو مرتے دیکھا تھا، گولیوں کی بوچھاڑ دیکھی تھی، مگر اس معصوم بچی کا یوں الٹا لٹک کر بھوک سے بلکنا مجھ جیسے پتھر دل انسان کو بھی اندر سے ہلا گیا تھا۔ وہ بچی مجھے دیکھ کر چپ نہیں ہوئی، بلکہ اس نے روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو میری طرف پھیلا دیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ میں ایک ڈاکو تھا، کوئی سماجی کارکن نہیں۔ میرا کام مال لوٹنا اور بھاگنا تھا، لیکن اس بچی کی آواز میرے ضمیر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ زیورات کا ڈبہ میرے قدموں میں پڑا تھا جس میں ہیرے چمک رہے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان ہیروں کی چمک اس بچی کے آنسوؤں کے سامنے مان پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے مال اٹھا لوں اور بھاگ جاؤں۔ یہ بچی اور اس کے والدین اگر زندہ رہے تو قسمت، ورنہ میری بلا سے۔ میں نے زیورات کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک بچی کا رونا مزید تیز ہو گیا۔ یہ رونا اب فریاد نہیں رہا تھا بلکہ ایک وارننگ لگ رہا تھا، اور اسی لمحے جنگل کی فضا بدل گئی۔ ہوا جو سائیں سائیں کر رہی تھی اچانک تھم گئی، درختوں کے پتے ساکت ہو گئے اور درجہ حرارت اتنی تیزی سے گرا کہ میری سانسیں بھاپ بن کر اڑنے لگیں۔ یہ دسمبر کی عام سردی نہیں تھی، یہ وہ ٹھنڈک تھی جو قبرستانوں میں محسوس ہوتی ہے۔ مجھے خطرے کی بو آئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پرندے جو درختوں کی شاخوں پر سو رہے تھے وہ خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے آسمان کی طرف بھاگے۔ کچھ تو اتنا ڈرے کہ اڑتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے جو اس بچی کی آواز سن کر یہاں آیا ہے۔ میں فوراً زیورات چھوڑ کر گاڑی سے پیچھے ہٹا اور ایک خاردار گھنی جاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میں نے اپنی بندوق سینے سے لگا لی اور پھر میں نے انہیں دیکھا۔ دھند کے بادل پھٹے اور 3 عظیم الجثہ ہیولے نمودار ہوئے۔ یہ انسان نہیں تھے، ان کے پیر زمین سے 1 فٹ اوپر ہوا میں تیر رہے تھے۔ ان کے جسموں سے نیلی اور سرخ روشنیاں پھوٹ رہی تھیں جو اندھیرے کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ ان کے قد اتنے بڑے تھے کہ گاڑی ان کے سامنے کھلونا لگ رہی تھی۔ یہ کالی گھاٹی کے حکمران جنات تھے جن کا ذکر میں نے صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ سب سے آگے جو ہیولا تھا وہ شاہ شب تھا، رات کا بادشاہ جن۔ اس کا جسم دھوئیں کا بنا ہوا تھا اور آنکھیں نیلی آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کے دائیں طرف گرد کھڑا تھا جس کا پورا وجود مٹی کے طوفان جیسا تھا۔ اس کے بالوں میں سوکھے پتے اور کنکر اڑ رہے تھے، اور بائیں طرف تیسرا اور سب سے خوفناک جن شعلہ تھا۔ اس کے سر اور داڑھی میں حقیقی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ غصے میں لال انگارہ ہو رہا تھا۔
ان تینوں کی آمد سے جنگل کا ماحول بوجھل ہو گیا تھا۔ میں اپنی سانس روک کے جھاڑیوں کے پیچھے سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ خونخوار جنات اس گاڑی کو اور اس میں موجود لوگوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ شاہ شب آہستہ آہستہ تیرتا ہوا گاڑی کے قریب آیا۔ اس کی نظریں گاڑی کے اندر کا جائزہ لے رہی تھی۔ بچی کا رونا اب اپنی انتہا پر تھا۔ وہ شاید ان غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی محسوس کر کے اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا اب شاہ شب اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بچی کو مسل دے گا، مگر پھر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے مجھے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ تینوں جنات نے ایک دم اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے اپنے کانوں کو ڈھانپ لیا۔ شاہ شب کے چہرے پر اذیت کے تاثرات ابھرے اور اس نے ایک گرجدار آواز میں کہا، یہ انسانوں کا کون سا الارم ہے جو بند نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی آواز کی گونج اتنی تھی کہ گاڑی کے بچے کچے شیشے بھی تھر تھرا اٹھے۔ گرد نے پریشانی سے اپنی مٹی والے سر کو کھجایا اور جھنجھلا کر بولا، بادشاہ سلامت، لگتا ہے یہ کوئی نیا صوتی ہتھیار ہے جو ہمارے دماغوں کو سن کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھے تو چکر آ رہے ہیں۔ شعلہ، جس کا غصہ اس کی آگ کی طرح تیز تھا، آگے بڑھا اور دھاڑا، میں ابھی اس مصیبت کو جلا کر راکھ کر دیتا ہوں تاکہ یہ شور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کے بالکل قریب پہنچا اور اس نے اپنا دہکتا ہوا چہرہ اندر کیا۔ اس نے بچی کو ڈرانے کے لیے اپنی سرخ آنکھیں مزید بڑی کی اور منہ کھول کر ایک خوفناک غراہٹ کی تاکہ بچی ڈر کر خاموش ہو جائے۔ اس بچی نے جو کیا وہ ناقابل یقین تھا۔ بچی نے ڈرنے کی بجائے روتے ہوئے اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھایا اور شعلے کی آگ جیسی داڑھی میں ڈال دیا، جیسے وہ اسے کوئی کھلونا سمجھ رہی ہو۔ شعلہ ایک دم چیخ مار کر پیچھے ہٹا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ گھبرا کر بولا، ارے یہ کیا؟ اس نے مجھے چھوا ہے۔ یہ آگ سے نہیں ڈرتی، یہ تو کوئی آفت ہے۔ جنات کے چہروں پر پہلی بار میں نے خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیات دیکھی۔ وہ کائنات کی طاقتور ترین مخلوق تھے، مگر ایک 2 سالہ بھوکی بچی کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ننھی جان کا مقابلہ کیسے کریں۔ وہ تینوں گاڑی کے گیٹ گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ بچی آخر چاہتی کیا ہے۔ گرد نے غور سے بچی کو دیکھا اور کہا، شاید یہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی ہے یا پھر اسے کوئی تکلیف ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ بے ہوش زویا کو ہوش میں لائیں، مگر وہ شدید زخمی تھی۔ بچی مسلسل روئے جا رہی تھی اور اب اس کے رونے کے درمیان ہچکیوں کے ساتھ ایک لفظ بار بار سنائی دے رہا تھا، دودو پینا ہے، دودو پینا ہے۔ یہ لفظ جنات کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ شعلے نے اپنی تپتی ہوئی انگلی سے گاڑی کی چھت کو چھوتے ہوئے کہا، یہ ڈوڈو کیا بلا ہے؟ کیا یہ کسی ستارے کا نام ہے یا پھر کسی خفیہ کوڈ کا؟ گرد نے اندازہ لگایا، شاید یہ پانی مانگ رہی ہے۔ انہوں نے ہوا سے شبنم کے قطرے جمع کر کے بچی کے منہ کے قریب کیے، مگر بچی نے منہ پھیر لیا اور اس کا رونا مزید تیز ہو گیا۔ میں جھاڑیوں میں چھپا اپنی ہنسی اور ڈر دونوں کو دبا رہا تھا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا جتنا کہ مضحکہ خیز۔ اچانک بچی کا رونا اتنا تیز اور دل خراش ہو گیا کہ شعلے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے جسم سے نکلنے والی آگ تیز ہو گئی اور اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا، میرا سر پھٹ رہا ہے، میں اس گاڑی کو ابھی جلا کر راکھ کر دوں گا، پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ شعلے نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس کی ہتھیلی میں ایک آگ کا گولا بننا شروع ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اب نہ نکلا تو یہ معصوم بچی اور اس کے والدین زندہ جل جائیں گے۔ میں ایک مجرم تھا، چور تھا، مگر قاتل نہیں تھا، اور خاص طور پر ایک بچی کو جلتے ہوئے دیکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ خوف پر قابو پاتے ہوئے میں انجانے میں جھاڑیوں سے باہر نکل آیا اور پوری قوت سے چیخا، نہیں رک جاؤ، وہ بھوکی ہے، اسے دودھ چاہیے۔ میری آواز جنگل کے سناٹے میں گولی کی طرح گونجی۔ تینوں جنات ایک جھٹکے سے میری طرف مڑے۔ شاہ شب کی نیلی اور سرد آنکھیں سیدھی مجھ پر جم گئیں۔ شعلے کے ہاتھ میں جلتا ہوا گولا تھم گیا اور گرد نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں وہیں جم گیا، میرے پیر زمین میں گر گئے تھے۔ شاہ شب میرے قریب آیا، اس کا قد مجھ سے 3 گنا تھا اور اس کے وجود سے نکلنے والی ٹھنڈک میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے اپنا لمبا اور سایہ دار ہاتھ بڑھایا اور مجھے گردن سے دبوچ کر ہوا میں ایسے اٹھا لیا جیسے میں کوئی تنکا ہوں۔ اس کی آواز میں ہزاروں سال کا غصہ اور رعب تھا۔ جب اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو حقیر انسان، اور تمہیں ہماری محفل میں مخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں ہوا میں لٹکا ہوا تھا اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے بمشکل اپنی آواز نکالی، میں بس یہ بتا رہا تھا کہ بچی بھوکی ہے، وہ اس لیے رو رہی ہے کہ اسے کھانا چاہیے
اسے دودھ چاہیے۔ شاہ شب نے میری بات سنی اور اس کی گرفت کچھ ڈھیلی ہوئی۔ اس نے مجھے زمین پر پٹخا اور ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف جھک کر بولا، تم انسان ہو، تم جانتے ہو کہ اس الارم کو کیسے بند کرنا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ شب نے اپنی نیلی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے مجھ پر حکم صادر کیا، تو پھر کرو۔ اگر یہ 5 منٹ میں چپ نہ ہوئی تو میں اس گاڑی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کھا جاؤں گا۔ اب میں، جو ایک ڈکیت تھا، قدرت کے عجیب مذاق کے تحت جنات کا کنسلٹنٹ بن چکا تھا، اور میرے پاس اپنی اور اس بچی کی جان بچانے کے لیے صرف 5 منٹ تھے۔ مجھے گاڑی کی طرف بھاگنا تھا، لیکن میرے پیر منو وزنی ہو چکے تھے۔ بچی کا رونا جاری تھا اور شاہ شب کی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس معصوم بچی پر ڈالی جو اب امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کی بھوک مٹانے کی ذمہ داری اس ڈاکو نے لے لی ہے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ مجھے دودھ ڈھونڈنا تھا یا پھر دودھ پیدا کرنا تھا، ورنہ ہم سب کا انجام بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کے اندر سامان کو ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک فیڈر سیٹ کے نیچے پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا مگر وہ خالی تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نے مڑ کر جنات کی طرف دیکھا جو بے صبری سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، سرکار یہ برتن تو مل گیا ہے مگر اس میں ڈالنے کے لیے دودھ چاہیے، اور وہ گائے یا بھینس سے ملتا ہے۔ شعلے نے آگے بڑھ کر کہا، میں ابھی لاوا لاتا ہوں، وہ بھی مائع ہوتا ہے اور گرم بھی۔ میں نے خوف سے سر پیٹ لیا اور جلدی سے بولا، نہیں نہیں سرکار، لاوا نہیں، دودھ، سفید رنگ کا دودھ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رات کے اس پہر اس ویران جنگل میں بھینس کہاں سے لائیں۔ تبھی گرد یعنی آندھی والے جن نے اپنی گردن گھمائی اور ہوا میں کچھ سونگتے ہوئے کہا، پہاڑ کے پیچھے انسانوں کی ایک بستی ہے، وہاں جانوروں کی بو آ رہی ہے، میں وہاں سے بھینس چرا کر لاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، گرد ایک بگولے کی شکل میں اڑا اور پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا، اور ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ فضا میں ایک بار پھر ہلچل ہوئی اور ایک پوری زندہ بھینس ہوا میں اڑتی ہوئی ہمارے سامنے آ گری۔ بھینس کی آنکھیں خوف سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ شاید ہارٹ اٹیک کے قریب تھی۔ شاہ شب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، لو انسان، تمہاری مشین کا ایندھن آ گیا ہے، اب جلدی کرو۔ اب بھینس موجود تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ جنات کو دودھ دونا نہیں آتا تھا۔ وہ تینوں منتظر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ نکالو دودھ۔ میں نے زندگی میں بندوق چلائی تھی، خنجر چلایا تھا، مگر بھینس کا دودھ کبھی نہیں نکالا تھا۔ لیکن موت کے خوف نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ میں کانپتے ہاتھوں سے بھینس کے قریب بیٹھا اور اللہ کا نام لے کر کوشش شروع کر دی۔ بھینس بھی جنات کو دیکھ کر اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے ہلنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ کچھ ہی دیر میں پیالہ دودھ سے بھر گیا۔ اب اگلا مسئلہ اسے گرم کرنے کا تھا۔ میں نے پیالہ اٹھایا اور ڈرتے ڈرتے شعلے کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا، صاحب جی ذرا اپنی انگلی ٹچ کریں، دودھ گرم کرنا ہے۔ شعلے نے پہلے تو مجھے گھورا، پھر بڑی احتیاط سے اپنی جلتی ہوئی انگلی پیالے کے قریب کی۔ دودھ میں سے بھاپ نکلنے لگی اور وہ ابل گیا۔ میں نے جلدی سے فیڈر بھرا اور بچی کے منہ میں دے دیا۔ جیسے ہی فیڈر کا نپل بچی کے منہ میں گیا، جنگل میں ایک گہرا سکون چھا گیا۔ بچی نے رونا بند کر دیا اور بڑے شوق سے دودھ پینے لگی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی جنات کے چہروں پر بھی سکون آ گیا۔ ہم چاروں، یعنی 3 طاقتور جن اور ایک ڈکیت، زمین پر ایسے نڈال ہو کر بیٹھ گئے جیسے ہم نے دنیا کی کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ بچی اب دودھ پیتے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ان جنات کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہاں نہ تو گاڑیوں کا شور تھا، نہ ہی جنات کی گرجدار آوازیں۔ اگر وہاں کچھ سنائی دے رہا تھا تو وہ صرف اس ننھی سی جان کے دودھ پینے کی سرسراہٹ تھی جو ہم سب کے اعصاب پر ایک عجیب سا سکون طاری کر رہی تھی۔ میں زمین پر بیٹھا ہانپ رہا تھا اور میرے سامنے کائنات کی 3 سب سے خوفناک مخلوقات اپنے گھٹنوں پر جھکی ہوئی تھیں۔ ان کی چھاتیوں سے نکلنے والی نیلی اور سرخ روشنیوں کا ہالہ اس چھوٹی سی بچی کے گرد بنا ہوا تھا، اور وہ تینوں اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں اس سے زیادہ عجیب اور طاقتور چیز نہیں دیکھی ہو۔ بچی اب میری گود میں تھی اور میں اسے فیڈر پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ فیڈر پر جمے ہوئے تھے اور وہ آنکھیں بند کی اپنی بھوک مٹا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جانتی ہو کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، چاہے وہ ہاتھ انسان کے ہوں یا جنات کے۔ گرد نے، جو مٹی اور ہوا کا بنا ہوا تھا، اپنا بڑا سا چہرہ بچی کے بالکل قریب کیا اور حیرت سے بولا، یہ کتنا عجیب ایندھن ہے، یہ سفید پانی اس کے پیٹ میں جا کر اس کان پھاڑ دینے والے سائرن کو کیسے بند کر سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی جادو ملا ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا،
نہیں سرکار، یہ جادو نہیں ہے، یہ بس خوراک ہے۔ انسانوں کے بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو ایسے ہی شور مچاتے ہیں، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو سکون میں آ جاتے ہیں۔ شعلہ ابھی بھی اپنے جلے ہوئے غرور کے ساتھ تھوڑا پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی داڑھی سے نکلنے والی آگ اب دھیمی پڑ چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا، اس نے مجھے چھوا تھا، ایک انسانی گوشت کے لوتھڑے نے آگ کو چھوا اور اسے کچھ نہیں ہوا۔ یہ بچی عام نہیں ہے شاہ شب، یہ ضرور کسی قدیم جادوگر کی نسل سے ہے، ورنہ آگ سے کھیلنے کی جرت تو بڑے بڑے دیو بھی نہیں کرتے۔ شاہ شب نے شعلے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نیلی آنکھیں مسلسل بچی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی جو دھوئیں کی صورت میں باہر نکلی، اور کہا، نہیں شعلہ، یہ جادو نہیں ہے، یہ معصومیت ہے۔ انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ آگ اور پانی کے فرق سے انجان ہوتے ہیں، انہیں خوف کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ یہ بچی نڈر ہے کیونکہ یہ ابھی دنیا کی گندگی سے پاک ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے ہم سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ عام طور پر تو جانور بھی ہماری بو سونگھ کر میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اچانک بچی نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ فیڈر خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک زوردار ڈکار لی اور پھر فیڈر کو اپنے ننھے ہاتھوں سے ایک جھٹکے کے ساتھ پرے پھینک دیا۔ خالی پلاسٹک کی بوتل لڑکتی ہوئی گرد کے پیروں سے ٹکرائی۔ ہم سب سہم گئے کہ شاید اب بچی دوبارہ رونا شروع کر دے گی، مگر اس بار وہ روئی نہیں۔ اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولیں اور سیدھا شاہ شب کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر دودھ کی لکیر بنی ہوئی تھی، اور اچانک اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ بکھر گئی جس نے اس تاریک جنگل کو بھی روشن کر دیا۔ وہ مسکراہٹ کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اس مسکراہٹ میں اتنا اطمینان اور کشش تھی کہ میں نے دیکھا کہ شاہ شب کی نیلی آنکھوں کی دہکتی ہوئی آگ ایک دم مدھم پڑ گئی، اور اس کی جگہ ایک نرم سی روشنی نے لے لی۔ بچی نے اپنی دونوں باہیں شاہ شب کی طرف پھیلا دیں اور اپنی توتلی زبان میں کچھ ایسی آوازیں نکالیں جیسے وہ اسے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ میں نے دل میں سوچا، دلاور بس، اب تیرا کام ختم۔ یہ بچی اب اپنی موت کو خود دعوت دے رہی ہے۔ یہ جنات کا بادشاہ ہے، کوئی گلی کا کتا نہیں ہے جسے یہ چمکار رہی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ شاہ شب، رات کا وہ بادشاہ جس کے نام سے ہی میں کانپتا تھا، آہستہ سے زمین کی طرف جھکا۔ اس نے اپنا عظیم الجثہ سر بچی کے قریب کیا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگا، مگر بچی نے آگے بڑھ کر شاہ شب کے دھوئیں سے بنے ہوئے گالوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ وہ اس کے چہرے سے نکلنے والے نیلے دھوئیں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز جنگل میں جل ترنگ کی طرح بجی۔ شاہ شب بالکل ساکت ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے منتر پھونک کر پتھر کا بنا دیا ہو۔ اس نے ایک عجیب سی مدہوش آواز میں کہا، اس کے ہاتھ کتنے گرم ہیں۔ صدیوں سے میں نے صرف برف اور موت کی ٹھنڈک محسوس کی ہے۔ یہ گرماہٹ کیا ہے؟ کیا زندگی ایسی ہوتی ہے؟ گرد بھی جوش میں آ کر آگے بڑھا اور بولا، مجھے بھی دیکھنے دو، مجھے بھی دیکھنے دو۔ بچی نے گرد کی طرف دیکھا اور اس کے بالوں میں اڑتے ہوئے سوکھے پتوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مارا۔ گرد خوشی سے کہکہا لگا کر پیچھے ہٹا اور بولا، ارے یہ تو شکاری ہے، یہ میرے پتے چھین رہی ہے۔ شعلہ جو اب تک دور کھڑا جل رہا تھا اب اس سے بھی رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی تپش کو کم کرتا ہوا قریب آیا اور جھنجھلا کر بولا، تم دونوں بے وقوف ہو گئے ہو، یہ ایک انسانی بچہ ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے۔ لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس کھیل میں شامل ہونے کے لیے بےتاب ہے۔ بچی نے شعلے کی سرخ روشنی دیکھی تو وہ اس کی طرف لپکی۔ میں نے جلدی سے بچی کو پیچھے کھینچا اور کہا، نہیں بیٹی، وہ گرم ہے، جل جاؤ گی۔ لیکن شعلے نے فوراً اپنی آنکھ کو اتنا ٹھنڈا کر لیا کہ وہ صرف ایک گنگنی روشنی رہ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بچی نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے اس کی بڑی انگلی کو پکڑ لیا۔ شعلے کے سخت اور کرخت چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ نمودار ہوئی جو شاید اس کے اپنے وجود کے لیے بھی اجنبی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنی انگلی کو دیکھا جیسے بچی نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور سرگوشی کی، یہ مجھے ایسے پکڑ رہی ہے جیسے اسے مجھ پر بھروسہ ہو۔ انسان تو ہم سے صرف نفرت کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں، یہ کیسی نسل ہے جو ہم پر بھروسہ کر رہی ہے؟ ہم چاروں وہاں بیٹھے تھے اور وہ بچی باری باری سب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ کبھی شاہ شب کی ناک پکڑتی، کبھی گرد کے کان کھینچتی، اور وہ طاقتور جنات جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے تھے اس کے نازک ہاتھوں کے سامنے موم ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب بچی کھیلتے کھیلتے تھک گئی تو اس نے میری قمیض کو مٹھی میں جکڑا اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند سو گئی۔ جنگل میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اب خوفناک نہیں تھی بلکہ پرسکون تھی۔
شاہ شب نے اپنا سر اٹھایا اور اس کا رویہ اچانک بدل گیا۔ وہ نرمی جو بچی کے لیے تھی غائب ہو گئی اور وہی پرانی سرد مہری اس کی آنکھوں میں لوٹ آئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آواز میں وہی پرانی گرج تھی جب اس نے پوچھا، اب تم بتاؤ انسان، تم اس وقت اتنی رات گئے اس ویران موڑ پر کیا کر رہے تھے؟ تم ان کے رشتہ دار نہیں لگتے اور نہ ہی تمہاری شکل کسی شریف آدمی جیسی ہے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں جھوٹ بول سکتا تھا، میں کوئی بھی کہانی گھڑ سکتا تھا کہ میں مسافر ہوں یا مددگار ہوں، مگر اس جن کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہ میری روح کے اندر تک جھانک رہا ہے۔ اس سے جھوٹ بولنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ میں نے کانپتے ہوئے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دبی ہوئی آواز میں کہا، میں یہاں شکار کے لیے بیٹھا تھا۔ میں دلاور ہوں، اس علاقے کا ڈکیت۔ میں اس گاڑی کے حادثے کا انتظار نہیں کر رہا تھا، مگر جب یہ گری تو میں اسے لوٹنے آیا تھا۔ میں چوری کرنے آیا تھا سرکار۔ تینوں جنات نے ایک ساتھ مجھے گھورا۔ شعلے نے حکارت سے منہ پھیر لیا اور گرد نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے لگا اب شاہ شب مجھے اٹھا کر کھائی میں پھینک دے گا، لیکن شاہ شب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو بادلوں کی گرج جیسا تھا۔ وہ ہنستا رہا اور پھر بولا، عجیب تماشا ہے، انسان بھی کتنی عجیب مخلوق ہے۔ ایک چور جو دوسروں کا مال لوٹتا ہے، آج وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر رہا تھا۔ تم چوری کرنے آئے تھے، مگر تم نے وہ کام کیا جو شاید فرشتے بھی اس وقت نہ کر پاتے۔ تم نے ایک معصوم کی بھوک مٹائی۔ اس نے اپنے دھوئیں سے بنے ہوئے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، دلاور، آج تم نے جو کیا ہے اس نے تمہاری سیاہ روح پر ایک سفید نقطہ لگا دیا ہے۔ اگر تم اس بچی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہاری ہڈیاں چبا جاتا، مگر اب تم اس بچی کے محافظ ہو۔ جب تک یہ بچی تمہاری گود میں ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، جان بچ گئی تھی۔ گرد نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ان بڑوں کا کیا کرنا ہے؟ کیا وہ مر چکے ہیں؟ میں نے بچی کو احتیاط سے گھاس پر لٹایا اور ہم سب گاڑی کی طرف بڑھے۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود مرد کی نبض چل رہی تھی، مگر وہ بہت دھیمی تھی۔ عورت کے سر سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کا سینہ بھی ہلکی حرکت کر رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر جنات کو بتایا کہ وہ زندہ ہیں مگر بے ہوش ہیں۔ اگر انہیں ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو یہ صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے۔ شعلے نے بیزاری سے کہا، تو پھر انہیں مرنے دو، انسان ویسے بھی زمین پر بوجھ ہیں۔ اگر یہ بچی نہ ہوتی تو میں اس گاڑی کو کب کا جلا چکا ہوتا۔ لیکن بچی کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ شاہش اپنے گاڑی کے اندر موجود بے ہوش والدین کو دیکھا اور پھر زمین پر سوئی ہوئی اس ننھی پری کو۔ اس نے کہا کہ اگر یہ مر گئے تو یہ چھوٹا الارم دوبارہ بجنا شروع ہو جائے گا اور اسے چپ کرانا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ہمیں اس بچی کی خاطر انہیں ہسپتال پہنچانا ہوگا، مگر ہم انہیں ہسپتال کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ہم جنات ہیں، ایمبولینس سروس تو نہیں۔ میں نے کہا، سرکار، اگر ہم انہیں مین روڈ تک پہنچا دیں تو کوئی نہ کوئی گاڑی انہیں دیکھ لے گی۔ ہم ابھی یہ منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل کی ہوا میں ایک بار پھر تبدیلی آئی، لیکن اس بار یہ تبدیلی سردی یا دھند کی نہیں تھی۔ ایک انتہائی غلیظ اور سڑی ہوئی بو نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بو ایسی تھی جیسے ہزاروں سال پرانا مردہ گوشت گل سڑ رہا ہو۔ میرا معدہ الٹنے لگا اور میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ جنات جو کچھ دیر پہلے تک پرسکون تھے اچانک الرٹ ہو گئے۔ شاہ شب کا جسم تن گیا اور اس کی نیلی روشنی تیز ہو کر جنگی انداز میں بھڑکنے لگی۔ شعلے کے سر کی آگ جو مدھم تھی اچانک بھاڑ کی طرح دہک اٹھی اور گرد نے اپنے گرد مٹی کا طوفان کھڑا کر لیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ کیسی بو ہے؟ شاہ شب نے میری طرف دیکھے بغیر جنگل کے تاریک ترین حصے کو گھورتے ہوئے کہا، خاموش رہو انسان اور بچی کو اٹھا لو۔ ہمارا پرانا دشمن آ گیا ہے۔ وہ یہاں خون کی بو سونگھ کر پہنچا ہے۔ یہ وہ بلا ہے جو نہ انسان کو بخشتی ہے نہ جن کو۔ یہ آدم خور بلا ہے اور یہ بہت بھوکا ہے۔ ابھی اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج ہی رہے تھے کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے دو سرخ انگاروں جیسی آنکھیں نمودار ہوئیں جو جنات کی آنکھوں سے بھی زیادہ وحشی تھیں۔ ایک ایسی خوفناک اور دل دہلا دینے والی غراہٹ سنائی دی جس سے زمین کانپ اٹھی۔ درختوں کی شاخیں ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ میں نے تیزی سے جھپٹ کر بچی کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور پیچھے ہٹا۔ جنات نے فوراً میرے اور بچی کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیا۔ وہ تینوں اس آنے والی مصیبت کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے، مگر میں دیکھ سکتا تھا کہ ان کے چہروں پر بھی تشویش کی لکیریں تھیں۔ وہ جس چیز کا سامنا کرنے جا رہے تھے وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی،
بلکہ موت کا دوسرا نام تھی۔ اندھیرے میں سے ایک پنجہ باہر نکلا جو کسی شیر کے پنجے سے 10 گنا بڑا تھا اور اس کے ناخن خنجر کی طرح تیز تھے۔ وہ بلا آہستہ آہستہ دھند سے باہر آ رہی تھی۔ جب اس نے جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے اپنا پورا وجود ظاہر کیا تو میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی جو خوف کی انتہا تھی۔ وہ ایک دیو ہیکل بلا تھی جس کا سر بھیڑیے جیسا تھا، مگر جسم کسی گلے سڑے انسان کی طرح 2 پیروں پر کھڑا تھا۔ اس کی کھال جگہ جگہ سے ادھری ہوئی تھی اور اس کے پیلے دانتوں سے رال ٹپک رہی تھی جو زمین پر گرتے ہی گھاس کو جلا رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں سیدھی اس معصوم بچی پر جمی ہوئی تھیں جو میری گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ اس بلا نے اپنا منہ کھولا اور ایک ایسی آواز نکالی جو پتھروں کے رگڑنے جیسی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، واہ کیا خوشبو ہے، تازہ انسانی خون اور خالص دودھ کی مہک۔ صدیوں بعد آج خونخواری کی دعوت کا انتظام ہوا ہے۔ اس کی نظریں بچی پر تھیں اور اس کی زبان اپنے ہونٹوں پر پھر رہی تھی۔ شاہ شب جو میرے اور اس بلا کے درمیان دیوار بن کر کھڑا تھا، اس نے گرجدار آواز میں کہا، اپنی ناپاک نظریں نیچی رکھو مردار خور، یہ شکار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اگر تم نے اس بچی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو میں تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دوں گا۔ بلا نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور بولی، ارے شاہ شب، تم کب سے انسانوں کے محافظ بن گئے؟ تم تو انہیں کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، مجھے وہ گوشت کا لوتھڑا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے چھلانگ لگائی۔ اس کی رفتار اس کے بھاری جسم کے مقابلے میں حیران کن حد تک تیز تھی۔ وہ سیدھا میری طرف لپکا۔ میں نے بچی کو اپنے سینے میں چھپایا اور زمین پر لیٹ گیا۔ اسی لمحے شعلے نے ایک دھاڑ ماری اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آگ کا ایک بہت بڑا گولا اس بلا کے سینے پر مارا۔ دھماکہ ہوا اور بلا چیخ مار کر پیچھے گری۔ اس کے سینے کے بال جل گئے تھے مگر وہ مری نہیں تھی۔ وہ غصے سے اٹھی اور شعلے پر جھپٹ پڑی۔ اب جنگل میں ایک خوفناک جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف وہ آدم خور بلا تھی اور دوسری طرف وہ 3 جنات جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک انسانی بچی کے لیے لڑ رہے تھے۔ گرد نے مٹی کا طوفان اٹھایا جس نے بلا کی آنکھوں میں دھول بھر دی۔ شاہ شب نے اپنی نیلی روشنی کی تلوار بنا لی اور ہوا میں لہرائی، مگر وہ بلا بہت طاقتور تھی۔ وہ ہر وار سہ رہی تھی اور بار بار اٹھ کر میری طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک شور اور دھماکوں کی وجہ سے میری گود میں موجود بچی کی آنکھ کھل گئی۔ میرا دل رک گیا کہ اب یہ ڈر کر روئے گی اور اس کا رونا بلا کو اور زیادہ مشتعل کر دے گا، مگر بچی نے جو کیا اس نے مجھے اور جنات کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے جنگل میں اڑتی ہوئی آگ اور نیلی روشنیوں کو دیکھا تو ڈرنے کی بجائے تالیاں بجانے لگی۔ اس کی معصوم ہنسی جنگ کے شور میں گھنٹیوں کی طرح گونجی۔ شعلہ جو بلا سے گتھم گتھا تھا، اس نے پلٹ کر بچی کی ہنسی سنی تو اس کے جلے ہوئے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چلایا، دیکھو شاہ شب، یہ ڈر نہیں رہی، یہ تو تماشا سمجھ رہی ہے، اسے ہماری طاقت پسند آ رہی ہے۔ شاہ شب نے بلا کے پنجے کو اپنی تلوار پر روکا اور مسکراتے ہوئے بولا، تو پھر اس ننھی شہزادی کو مایوس مت کرنا، اسے آج دکھا دو کہ اس کے محافظ کون ہیں۔ یہ سنتے ہی جنات میں جیسے نئی طاقت آ گئی۔ وہ اب صرف اپنی بقا کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ وہ اس بچی کی تفریح اور حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے۔ بچی میری گود میں مچل رہی تھی اور وہ ان رنگ برنگی روشنیوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ بلا نے دیکھا کہ وہ جنات کو ہرا نہیں پا رہی تو اس نے ایک مکارانہ چال چلی۔ اس نے گرد اور شعلے کو چکما دیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدھا میری طرف چھلانگ لگائی۔ میں زمین پر بیٹھا تھا اور میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا کھلا ہوا منہ میرے اور بچی کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ اس کی بدبودار سانسیں بچی کے چہرے پر پڑیں تو بچی نے ناگواری سے منہ بنا لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بچی کو بھینچ لیا۔ مجھے لگا اب سب ختم ہو گیا، لیکن اسی لمحے ایک سایہ میرے اوپر آ گیا۔ شاہ شب نے بجلی کی سی تیزی سے خود کو میرے اور بلا کے درمیان گرا دیا۔ بلا کے خنجر جیسے دانت شاہ شب کے بازو میں پیوست ہو گئے۔ شاہ شب کے منہ سے ایک دردناک کراہ نکلی اور اس کے بازو سے نیلے رنگ کا گاڑھا دھواں نکلنے لگا جو جنات کا خون ہوتا ہے، لیکن اس نے بلا کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیا۔ اس نے اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر اپنے دوسرے ہاتھ سے بلا کا گلا دبوچ لیا۔ شاہ شب نے درد میں بھی مسکراتے ہوئے کہا، تم نے غلطی کر دی بدبخت، اب تم نہیں بچو گے۔ یہ سن کر شعلہ اور گرد بھی پاگلوں کی طرح بلا پر ٹوٹ پڑے۔ شعلے نے بلا کی ٹانگیں جلا دیں اور گرد نے اسے ہوا میں اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ شاہ شب نے اپنی نیلی تلوار پوری قوت سے بلا کی گردن پر ماری اور ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بلا کا سر لڑکتا ہوا دور جا گرا اور اس کا دھڑ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ جنگ ختم ہو گئی تھی۔
جنگل میں پھر سے سکون ہو گیا تھا، مگر یہ سکون اب بھاری تھا۔ شاہ شب ہانپ رہا تھا اور اس کے بازو سے مسلسل نیلا دھواں نکل رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھا اور شاہ شب کے پاس گیا۔ میں نے کہا، سرکار آپ زخمی ہیں، آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ شاہ شب نے اپنے زخم کو دیکھا اور پھر بچی کی طرف دیکھا جو اب بھی تالیاں بجا رہی تھی، کیونکہ اسے لگا کہ بلا کا گرنا بھی کھیل کا حصہ ہے۔ شاہ شب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ اس کا چہرہ بچی کے برابر آ سکے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ زخم کچھ نہیں انسان، یہ تو اس ننھی گڑیا کی حفاظت کا تمغہ ہے۔ صدیوں بعد مجھے درد کا احساس ہوا ہے، اور یقین مانو یہ درد بہت میٹھا ہے، کیونکہ یہ کسی کی جان بچانے کے لیے ملا ہے۔ بچی نے شاہ شب کا نیلا خون دیکھا تو اس نے تجسس سے اپنی چھوٹی سی انگلی اس زخم پر رکھ دی۔ جیسے ہی اس کی معصوم انگلی نے شاہ شب کے زخم کو چھوا، ایک عجیب کرشمہ ہوا۔ زخم سے نکلتا ہوا دھواں فوراً رک گیا اور زخم بھرنے لگا۔ بچی نے کھلکھلا کر شاہ شب کی ناک پکڑ لی۔ شعلہ اور گرد بھی قریب آ گئے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ فتح کی نہیں بلکہ ممتا کی تھی۔ شعلے نے کہا، دیکھا تم نے شاہ شب، اس کا لمس شفا ہے۔ یہ بچی واقعی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ ہم تو اسے مصیبت سمجھ رہے تھے، مگر اس نے ہمیں آج وہ خوشی دی ہے جو ہمیں صدیوں میں نہیں ملی۔ گرد نے ہوا سے بچی کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارا اور بولا، یہ ہماری بیٹی ہے۔ آج کے بعد اس جنگل کا ہر پتا اور ہر ذرہ اس کی حفاظت کرے گا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ساری زندگی انسانوں کو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے دیکھا تھا، مگر آج میں جنات کو انسانوں پر نچھاور ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ لوگ واقعی مہربان ہیں۔ میں نے سنا تھا جنات ظالم ہوتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے تو آج انسانیت کی نئی مثال قائم کر دی ہے۔ شاہ شب نے مجھے ٹوکا اور کہا، ہم مہربان نہیں تھے دلاور، اس بچی کی معصومیت نے ہمیں مہربان بنا دیا ہے۔ اس کے اندر جو پاکیزگی ہے اس نے ہمارے اندر کے شیطان کو سلا دیا اور فرشتے کو جگا دیا۔ اچانک مشرق کی طرف سے آسمان کا رنگ تبدیل ہونے لگا، سیاہ رات کا سینہ پھٹ رہا تھا اور صبح کی سفید لکیر نمودار ہو رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ جنات نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر تشویش آ گئی۔ شاہ شب نے اداسی سے کہا، وقت ختم ہو رہا ہے دلاور، سورج کی کرنیں ہمارے لیے موت کا پیغام ہیں۔ ہم روشنی میں نہیں رہ سکتے، ہمیں واپس اپنی دنیا میں جانا ہوگا، اندھیروں کی وادی میں۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں، آپ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس بچی کے ماں باپ ابھی تک بے ہوش ہیں، میں اکیلا اسے کیسے سنبھالوں گا؟ اور اگر وہ بلا دوبارہ آ گئی تو؟ شاہ شب نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، وہ بلا اب کبھی واپس نہیں آئے گی، اس کا قصہ تمام ہو چکا۔ لیکن اب تمہیں ایک آخری اور سب سے اہم کام کرنا ہے۔ یہ بچی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تک اس کے والدین ہوش میں نہیں آتے۔ ہم چاروں گاڑی کے پاس واپس آئے۔ سکندر بخت اور زویا کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا نے انہیں شاید ہوش دلا دیا تھا۔ شاہ شب نے بچی کو آخری بار میری گود سے لیا۔ اس کا دیو ہیکل وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے بچی کے ماتھے کو اپنے ٹھنڈے ہونٹوں سے چھوا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ایک جن ایک انسانی بچی کو الوداعی بوسہ دے رہا تھا۔ بچی نے شاہ شب کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا اور وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ شاہ شب کی آنکھوں سے نیلے رنگ کا ایک آنسو ٹپکا اور بچی کے گال پر گر گیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، الوداع ننھی شہزادی، تم نے ہمیں سکھایا کہ دل سینے میں صرف دھڑکنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ گرد اور شعلہ نے بھی باری باری بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شعلے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جو خلا کی بنی ہوئی تھی اور وہاں سے مٹھی بھر کر کچھ نکالا۔ یہ چمکتے ہوئے نیلم اور ہیرے تھے جن کی روشنی سورج کی کرنوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس نے وہ ہیرے میری جھولی میں ڈال دیے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں تو چوری کرنے آیا تھا، مگر یہ کیا ہو رہا تھا؟ شاہ شب نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دلاور، یہ تمہاری چوری کا مال نہیں ہے، یہ تمہاری مزدوری ہے۔ تم نے آج رات ہمارے ساتھ مل کر اس پھول کی حفاظت کی ہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ اسے بیچ کر کوئی اچھا کام شروع کرنا، شاید تمہاری تقدیر بھی بدل جائے۔ اب جاؤ، اس بچی کو اس کی ماں کے پاس لٹا دو، والدین کو ہوش آ رہا ہے۔ میں نے ہیروں کی پوٹلی جیب میں ڈالی اور بچی کو شاہ شب سے لیا۔ بچی نے روتے ہوئے ہاتھ ہلائے، مگر شاہ شب نے جلدی سے منہ پھیر لیا تاکہ وہ مزید کمزور نہ ہو۔ تینوں جنات دھند میں پیچھے ہٹنے لگے، ان کے جسم مدھم ہو رہے تھے۔ میں نے بچی کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا جہاں اب جگہ صاف کر دی گئی تھی۔ بچی نے مجھے دیکھا اور پھر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اس کے عجیب و غریب دوست ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ گاڑی کے اندر سے زویا کی کمزور سی آواز آئی، پانی، پانی۔
میں جلدی سے پیچھے ہٹا اور جھاڑیوں میں چھپ گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ والدین کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ زویا نے مشکل سے آنکھیں کھولیں اور گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اس کی نظر سب سے پہلے اپنی بچی پر پڑی جو بالکل محفوظ تھی اور کھیل رہی تھی۔ زویا نے چیخ کر اپنے شوہر کو جگایا، سکندر، سکندر دیکھو ہماری بچی زندہ ہے، ہماری بچی ٹھیک ہے۔ سکندر بھی ہڑبڑا کر اٹھا۔ دونوں میاں بیوی روتے ہوئے اپنی بچی کو گلے لگا رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ اتنا خوفناک حادثہ ہوا، گاڑی تباہ ہو گئی، مگر ان کی بچی کو ایک خراش تک نہیں آئی اور اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے معجزہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس معجزے کے پیچھے 3 جنات اور ایک ڈکیت کی پوری رات کی جد و جہد چھپی تھی۔ میں دور کھڑا یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا۔ میری جیب میں کروڑوں کے ہیرے تھے، مگر میرے دل میں جو سکون تھا وہ ان ہیروں سے زیادہ قیمتی تھا۔ اچانک مجھے شاہ شب کی آواز ہوا میں سرگوشی کی طرح سنائی دی، دلاور یاد رکھنا، تم اب ڈکیت نہیں ہو، تم ایک محافظ ہو، اور محافظ کبھی چوری نہیں کرتے۔ میں نے ایک آخری نظر اس فیملی پر ڈالی۔ دور سے ریسکیو گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنے لگی تھی۔ اب میرا وہاں سے نکلنے کا وقت تھا۔ میں نے جنگل کے راستے دوڑ لگا دی، مگر اس بار میں کسی پولیس سے نہیں بھاگ رہا تھا، بلکہ میں اپنی پرانی زندگی سے بھاگ رہا تھا۔ میں ایک نئی منزل کی طرف جا رہا تھا جو ان ہیروں اور اس رات کی یاد سے تعمیر ہونے والی تھی۔ میں بھاگ رہا تھا اور میرے قدموں کی دھمک جنگل کی زمین پر ایک نئی داستان لکھ رہی تھی۔ میرے پیچھے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج رہے تھے، مگر وہ میرے لیے نہیں تھے، بلکہ اس معجزے کی گواہی دینے کے لیے تھے جو ابھی ابھی رونما ہوا تھا۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بچی اب محفوظ ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس ہے۔ میری جیب میں موجود ہیروں کی ٹھنڈک میرے سینے میں اتر رہی تھی۔ یہ ہیرے اب میرے لیے چوری کا مال نہیں تھے، بلکہ ایک بھاری ذمہ داری اور امانت تھے۔ میرے دل میں جو روشنی شاہ شب کی آخری باتوں نے جلائی تھی وہ ان قیمتی پتھروں سے کہیں زیادہ انمول تھی۔ میں اس رات کالی گھاٹی کے جنگل سے صرف مال لے کر نہیں نکلا تھا، بلکہ میں وہاں اپنا پرانا وجود دلاور ڈکیت ہمیشہ کے لیے دفن کرایا تھا۔ وہ خونی انسان مر چکا تھا اور اس کی راکھ سے ایک نیا انسان جنم لے چکا تھا، جس کا مقصد اب صرف دینا تھا، چھیننا نہیں۔ 20 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ وقت نے میرے سیاہ بالوں میں چاندنی بھر دی اور کمر میں تھوڑا خم آ گیا۔ میں نے ان ہیروں کو بیچ کر شہر کے وسط میں ایک وسیع و عریض عمارت تعمیر کی، جس کا نام میں نے آشیانہ رکھا۔ یہ یتیم اور بے سہارا بچوں کا گھر تھا۔ آج اسی آشیانے کا سالانہ دن تھا اور ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر میری نظریں ان سب چیزوں پر نہیں تھیں، بلکہ اسٹیج کے وسط میں کھڑی اس نوجوان لڑکی پر جمی ہوئی تھی جو آج ہماری مہمان خصوصی تھی۔ وہ ڈاکٹر آئزل تھی، شہر کی سب سے کم عمر اور لائق سرجن۔ سفید کوٹ میں ملبوس وہ بالکل ایک فرشتہ لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں آج بھی ویسی ہی معصوم اور گہری تھیں جیسی اس رات تھیں جب اس نے موت کے منہ میں بھی مسکرانا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے شعوری طور پر کچھ یاد نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس وقت صرف 2 سال کی تھی، مگر خون اور روح کی یادداشت دماغ کی محتاج نہیں ہوتی۔ آئزل نے مائک سنبھالا تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد اور ٹھہراؤ تھا جو سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا، میں اکثر تنہائی میں سوچتی ہوں کہ میں کون ہوں اور میرا ماضی کیا ہے۔ میرے والدین نے مجھے بتایا کہ ایک خوفناک حادثے میں میں کیسے بچ گئی تھی۔ لوگ اسے معجزہ کہتے ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف قسمت نہیں تھی۔ آئزل نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی جیسے وہ کسی انجانی خوشبو کو محسوس کر رہی ہو۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، مجھے بچپن سے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی ہوں یا اداس ہوتی ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہوا مجھے تھپک رہی ہے اور کوئی نادیدہ طاقت میرے گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیتی ہے۔ مجھے آگ سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آگ کی تپش مجھے ماں کی گود جیسی مہربان لگتی ہے۔ مجھے رات سے وحشت نہیں ہوتی، بلکہ رات کا سکون مجھے لوری دیتا ہے۔ شاید میری روح کے کچھ ایسے محافظ ہیں جو مجھے دکھائی نہیں دیتے، مگر وہ سائے کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں ہال کے آخری کونے میں کھڑا یہ سن رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھول گئی تھی مگر اس کی روح نے کچھ نہیں بھلایا تھا۔ اچانک مجھے اپنی دائیں جانب درجہ حرارت گرتا ہوا محسوس ہوا۔ دسمبر جیسی یخبستہ ہوا کا ایک جھونکا میرے گال کو چھو کر گزرا۔ میں چونک گیا۔ یہ احساس جانا پہچانا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ ہال کے نیم تاریک کونے میں
عام لوگوں سے ہٹ کر 3 اجنبی کھڑے تھے۔ وہ انسانی روپ میں تھے مگر ان کا روب اور دبدبا انہیں ہزاروں کے ہجوم میں بھی ممتاز کر رہا تھا۔ درمیان والا شخص ایک بوڑھا مگر انتہائی وجیح انسان تھا، جس کی قامت 6 فٹ سے کچھ زیادہ تھی اور اس کی آنکھیں نیلی تھیں، گہری نیلی آنکھیں جن میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ یہ شاہ شب تھا۔ اس کی دائیں جانب ایک شخص تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑوں سے مٹی کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ گرد تھا۔ اور بائیں جانب تیسرا شخص تھا جس کا چہرہ سرخ و سفید تھا اور اس کے وجود سے ایک دھیمی سی تپش نکل رہی تھی۔ یہ شعلہ تھا۔ وہ تینوں ساکت کھڑے اسٹیج پر موجود آئزل کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی محبت، وہی عقیدت اور وہی ممتا تھی جو 20 سال پہلے اس جنگل میں تھی۔ وہ آج بھی صرف اس کے لیے آئے تھے۔ آئزل کی تقریر ختم ہوئی تو تالیوں کی گونج میں وہ نیچے اتری۔ وہ سیدھی ہماری طرف آئی جیسے کوئی مقناطیس اسے کھینچ رہا ہو۔ وہ میرے پاس آ کر رکی اور پھر اس کی نظر ان 3 اجنبیوں پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، مگر اس کے چہرے پر ایک دم وہ بچپن والی مسکراہٹ آ گئی، وہی مسکراہٹ جس نے 20 سال پہلے جنات کو غلام بنا لیا تھا۔ اس نے شاہ شب کی طرف دیکھا اور غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شاہ شب نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انسانی روپ میں ہونے کے باوجود اس کا لمس وہی تھا۔ آئزل نے حیرت اور اپنائیت سے کہا، مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں انکل، مگر آپ سے مل کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ شاہ شب کی نیلی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹی، ہم بس پرانے مسافر ہیں، تمہاری خوشی دیکھ کر رک گئے تھے۔ تم ہمیشہ مسکراتی رہو، یہی ہماری دعا ہے اور ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ آئزل کے جانے کے بعد وہ تینوں میری طرف مڑے۔ شاہ شب کے چہرے پر وہی پرانی شرارت آ گئی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، دلاور، تم نے عمارت تو بہت شاندار بنا لی ہے، مگر لگتا ہے پرانی عادتیں نہیں گئیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سی عادت سرکار؟ شاہ شب نے آنکھ دبا کر کچن کی طرف اشارہ کیا اور بولا، دودھ ابھی بھی گرم کرنا نہیں آیا تمہیں؟ کچن میں دودھ ابل کر گر رہا ہے اور تم یہاں تقریریں سن رہے ہو۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ شعلہ اور گرد نے بھی کہا لگایا۔ وہ تینوں دھیرے دھیرے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ شعلہ نے جاتے جاتے مڑ کر دیکھا اور کہا، فکر مت کرنا دلاور، جب تک یہ بچی دنیا میں ہے ہم اس کے سائے ہیں۔ ہم نظر نہیں آئیں گے مگر ہم ہیں، یہی ہیں۔ اس کے بعد وہ ہال کے دروازے سے باہر نکلے اور رات کی تاریکی میں ایسے تحلیل ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کچن سے واقعی دودھ کے جلنے کی بو آ رہی تھی، مگر یہ بو مجھے بری نہیں لگی، کیونکہ یہ بو اس رات کی یادگار تھی جب ایک انسانی بچی کی بھوک نے 3 جنات کو انسان اور ایک ڈکیت کو محافظ بنا دیا تھا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، مگر مہربانی کا وہ سلسلہ جو اس رات شروع ہوا تھا وہ اب ہمیشہ جاری رہنے والا تھا۔